السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ماں باپ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ جب مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں اور بیوی دونوں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے ماں اور باپ دونوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہی محبت میاں اور بیوی کے درمیان پروان چڑھتی ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہی محبت جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں اپنا خیال کم اور اپنے بچوں کا زیادہ رکھتے ہیں۔ زندگی کے اس طویل سفر میں شوہر اور بیوی کے درمیان کئی بار تلخ کلامی اور کشیدگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوانی عروج پر ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی جو عقل ہے اس کا بچپن ہوتا ہے۔ اس عقل کے بچپن کی وجہ سے انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے اس کی جسمانی طاقت کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کی عقل جوان ہوتی ہے لیکن اس کا جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوانی بوڑھی ہو گئی ہے۔ جب جوانی جوان ہوتی ہے اور عقل میں بچپنا ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی زندگی کے ساتھی کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ اس جذبات کی روح میں انسان اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے، وہ سیدھے ہو کر چل بھی نہیں سکتے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل جوان ہوتی ہے تو اس وقت میاں اور بیوی سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت اپنی زندگی کے ساتھی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے غم گسار بن جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی کے اس موڑ پر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھی کی جدائی کا غم دوسرے کو دن رات کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کا جو خیال اس کا ساتھی رکھتا تھا کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی زندگی میں ہر کسی کا کام جو مل کر کرتے تھے وہ اچانک سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ لوگ جن کا مرنا اور جینا ایک ساتھ تھا اور کافی عرصہ گزر جانے کے تک اس نے کوئی بھی حق زوجیت ادا نہیں کیا، اس حالت میں بہت ساری بیماریاں
जन्म लेती हैं, लेकिन उन बीमारियों का हिकमत में आसान हल मौजूद है और बेशुमार दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से उन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ऐसे में उनकी उम्मीदें उनकी अपनी औलाद से लगी होती है। आप चाहें पैसों का ढेर लगा दें, उनके सामने कोई खुशी नहीं मिलने पर आप चंद मिनट निकालकर बूढ़े माँ बाप से बैठकर उन्हें गले से लगाएं, उनके साथ बातें करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी मर्ज़ करीब नहीं आएगा। अल्लाह हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। नाज़रीन किराम, दुनिया मुकाफ़ात अमल है। आज जैसा सलूक अपने माँ बाप से करेंगे, कल आपकी औलाद भी ऐसा करेगी। आपके साथ ये एक हकीकत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप के पास बैठने में दो बड़े फ़ायदे हैं। आप कभी बूढ़े नहीं होते और वो कभी बूढ़े नहीं होते। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।